حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسس کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا، ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسس کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں،
فَأْتُوهُنَّ تو پھر تم ان کے پاس آؤ. اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے. یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ سب کنایا اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے. فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ, یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو, جمع کرو ان سے. من حیث امرکم اللہ, ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو, ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے, ویحب المتطہرین, اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں, دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو حتی یطہرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا, اور ایک ہوتا ہے تطہرنا, باب تکلف ہے, یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا, اہتمام کر کے. ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے, ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا. تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا. تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے, کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے. تو یہی مراد ہے اس سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, جب وہ مکمل پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین, توبہ کرنے والوں سے, وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے. تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا. توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں, اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی. روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں, تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے, اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ, خون میں لت پت ہو جائے گا انسان, اور یہ گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے, وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ, کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے. تو اللہ کو اچھے لوگ, پاکیزہ لوگ پسند ہیں. تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے. اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں, گندگی میں انوالو ہونے والے, ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. بیوی کے دباؤ میں آ کے دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھانا. ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا, اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس نے جھگڑا کیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو مجھے ابھی طلاق دو, اور اگر دوسری شادی نہیں کرنی تو ابھی قسم کھاؤ اور قرآن شریف اٹھاؤ. چنانچہ اس نے دباؤ میں آ کے قسم کھا لی. لیکن اب وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا دوسری لڑکی کے گھر آنا جانا بھی ہے اور زنا کا خطرہ بھی ہے. تو کیا وہ قسم توڑ سکتا ہے؟ اگر وہ بیوی سے چھپ کر نکاح کرے گا تو کیا وہ گناہگار ہوگا, اور اس قسم کا کفارہ ہے یا نہیں؟ بنت حوا نے انڈیا سے یہ پوچھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ہمارے نبی نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی, آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی بیوی کی رضا کے لیے حلال کو تھوڑی حرام کیا جا سکتا ہے. تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, لہذا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قسم کو توڑ دیں. تو حلال چیز کو جب اپنے اوپر حرام کر لیا جائے تو اس کے بارے میں تو 28ویں پارے کی آیت ہے بالکل واضح سورہ تحریم کہ یہ ناپسندیدہ ہے. تو شہد کھانا اسلام میں اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن دوسری شادی بہت زیادہ ضروری ہے زنا سے بچنے کے لیے بھی, اور ان عورتوں کو برائی سے بچانے کے لیے, اور ان عورتوں کو سوسائٹی پہ بوجھ بننے سے بچانے کے لیے. کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں بیوہ طلاق یافتہ, یہ پوری ایک کھیپ بیٹھی ہوئی ہے عورتوں کی. تو اس لیے اگر آپ نے قسم اٹھا بھی لی ہے تو آپ شادی کریں اور اس قسم کا کفارہ دے دیں, 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا.
اور یہ ہے اس کا کفارہ. 10 غریبوں کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں لگاتار. اب سوال پیدا ہوتا ہے 10 غریبوں کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو رشتہ کہاں سے مل رہا ہے آپ کو؟ تو وہ خیر آپ کا ہیڈک ہے. رہا مسئلہ چھپکے شادی، تو اگر بیوی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے تو چھپکے بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو کریں، کھل کے کریں بھائی، جس نے روکنا ہے روک لے. اس وقت چھپا لیں، تھوڑے دن کے بعد اس کو ظاہر کر دیں، تو کسی بھی طرح سے بتا کے کریں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال چھپ کے نکاح بھی جائز ہے، لیکن وہ چھپ کے نکاح کا مطلب وہ گواہوں سے نہیں چھپا ہوا ہو، اتنا چھپا ہوا کہ گواہوں کو بھی پتہ نہ ہو، وہ تو ہوتا ہی نہیں پھر نکاح. لیکن حقوق پھر دونوں کے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، پہلی بیوی کے بھی دوسری بیوی کے بھی. ہوتا یہ ہے کہ جب چھپ کے نکاح ہوتا ہے تو یا تو پہلی بیوی کے حقوق برباد ہوتے ہیں یا دوسری کے، اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں میں سے ایک لٹکتی ہے اور مرد پھر ساری زندگی دونوں کے جذبات سے کھیلتا ہے. تو یہ ڈرامے بازی نہیں کرنی آپ نے، چاہے آپ چھپ کے کریں یا بتا کے کریں. چھپ سے مرادی کہ بیوی سے چھپا کے، یہ نہیں کہ گواہوں سے چھپا کے، جیسے میں نے بتایا. تو حقوق آپ نے دونوں کے برابر ادا کرنے ہیں. تو اب کیسے ادا کریں گے جب چھپ کے نکاح کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے. تو اس کے لیے پھر دوسری بیوی سے پہلے سے حقوق معاف کروانے پڑتے ہیں. تو وہ معاف کر دیتی ہے، شروع میں جوش میں آ کے معاف کر دیتی ہے، بعد میں پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں، بھائی مجھے ٹائم چاہیے، آپ کہتے ہو میں ٹائم دوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب پہلے سے خود سوچ لیں. تو میں تو آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں کہ شرعاً جائز ہے اگر ان شرطوں کے ساتھ ہو، لیکن آپ اس کو نبھا پائیں گے کہ نہیں نبھا پائیں گے، یہ ایک ٹینشن کی بات ہے. نند اور بچوں کو گھر آنے سے روکنا. میری نند ہمارے گھر رہنے کے لیے آتی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں جو دماغی کمزوری کی وجہ سے بہت پریشان کرتے ہیں. گھر میں اپنے بچوں اور سسر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. نند کے آنے سے ہماری ذاتی زندگی بہت متاثر ہو جاتی ہے. 4 بچے گھر میں پیشاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز کا بھی حرج ہوتا ہے. اتنی بری نند، استغفر اللہ. اس صورت میں ہمارے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے تاکہ نند کو پتہ چل جائے کس نے پوچھا ہے. انڈیا سے پوچھا ہے، میں نام نہیں بتا رہا. تو دیکھیں جو نند کو چاہیے کہ نہیں آئے گھر میں اس طریقے سے. اگر وہ بچے پیشاب کر رہے ہیں، نندیں آتی ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ ہماری ماں کا گھر ہے، کسی کا باپ بھی ہم کو نہیں روک سکتا. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ماں کا گھر ہے، لیکن اس سے جو آپ کی جو بھابیاں ہیں وہ بھی تو متاثر ہو رہی ہیں نا، بھی ان کا بھی تو گھر بن چکا ہے. تو یہ مرد کو چاہیے وہ خود خیال کرے، اپنی بہنوں کو اسٹے کرنے دے، لیکن اتنا جتنا اس کی بیوی متاثر نہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھابیوں کو چاہیے اپنا دل بڑا رکھیں. وہ بھی تو جاتی ہے نا اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے، ان کی بھابیاں ان کو نکال دیں تو کیا گزرے گی ان کے اوپر. تو بھابیوں کو چاہیے نند کے لیے دل بڑا رکھے، بھئی آ جاؤ یار، کوئی بات نہیں، رہ لیں گے. تو لیکن اگر وہ نند کچھ ایسی نندیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں سن رہی، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ باقی بڑی پھوڑ قسم کی ہوتی ہیں. کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، بچہ پیشاب کر دے تو صاف کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. اس طرح کی پھوڑ قسم کی نندوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کی اس طرح کی نند ہو، مردوں کو نہیں پتہ چلتی یہ چیزیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو آنے سے منع کر دیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا اپنی ماں کے گھر بھی جاتے ہیں اور اس میں آپ کی بھابیاں بھی ہیں، تو عورت کو چاہیے اپنے بچوں کو تو کنٹرول کرے نا. پیشاب کرتے ہیں فوراً صاف کر دے اور خود کرے یہ سارے کام. اٹھا کے پیمپر ادھر پھینکے ہوئے تو انسان کی کھوپڑی گھومتی ہے پھر ان چیزوں سے. تو تھوڑا سا سلیقے کے ساتھ رہ لے بھئی، اس کی ماں کا گھر ہے رہ لے. پھر بھی نند نہیں رہنے دیتی، پھر یہ نند کی طرف سے زیادتی ہے. بھابی اگر نہیں رہنے دیتی تو پھر یہ بھابی کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن اگر پھوڑ ہے نند، سلیقہ نہیں ہے اس میں، اور جا کے بچے پیشاب کر رہے ہیں اور گند کر رہے ہیں، اٹھاتی نہیں ہے، اور سارا پھر بھابی کو گھر صاف کرنا پڑتا ہے، تو یہ غلط ہے، پھر یہ ظلم ہے. تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے اور اپنی بہن سے کہہ دے کہ بھئی آپ آیا کریں تو تھوڑی دیر اسٹے کیا کریں، پھر تشریف لے جایا کریں، میں خود آپ سے وہاں ملنے کے لیے آ جاؤں گا. اور اگر آپ آ کے رہتی ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ 4 دن کے، آپ 8 دن رہیں، لیکن کائنڈلی جب بھی ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اپنا کام آپ نے کوشش کریں خود کریں، اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا اور یہ سب چیزیں، اور ان کی صفائیاں پیشاب کریں فوراً. آپ نے فوراً سے پہلے صاف کرنا ہے اس کو. تو کیونکہ میں تو برداشت کر لیتا ہوں لیکن بیگم میری برداشت نہیں کر پاتی ہے، تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا خیال کریں. لیکن میں بتا دوں اس کا رسپانس یہ ہوگا کہ نند فوراً جواب میں کہے گی وہ کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی. آج کل یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے بات کر کون رہا ہے. تو جو کر رہا ہے تو پھر اس کی ایسی کی تیسی، پھر پھڈے لڑائیاں جھگڑے. اس سے بہتر ہے کہ بھائی ریزرو رہو، کم ہی آنا جانا رکھو. خلاصہ یہی نکلے گا آخر میں.
اچھا میرے بھائی، اگر بچپن میں کبیرہ گناہ ہو گیا، اگر کسی نابالغ بچہ یا بچی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو بڑے ہو کر ہو جائے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ باقی اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہوا ہے، کسی کے خدا نخواستہ پیسے ویسے چرائے ہیں، تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ مڈ سکپر، یہ پتہ نہیں کون سی فش ہے، کہتے ہیں اس فش کو کیا ذبح کرنا ضروری ہے؟ اس کی صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ میں نے نیٹ پہ سرچ تو کیا ہے، تو ایک تصویر آئی ہے عجیب سی گرگٹ ٹائپ کی چیز کی۔ مچھلی کو ہم حلال کیے بغیر کھا سکتے ہیں، لیکن ایک مچھلی مڈ سکائپر ہوگا میرا خیال ہے، کیچڑ سے نکلا ہے شاید، یہ جو سمندر کے پانی میں نہیں ملتی بلکہ سمندر کے کنارے پر جو کیچڑ ہوتا ہے وہاں پائی جاتی ہے۔ جب وہ ہمارے ہاں ہم تک آتی ہے تو زندہ ہی ہوتی ہے، اور لوگ اسے زندہ لینا ہی پسند کرتے ہیں۔ حلال کرنا اسے ضروری ہوگا یا ایسے ہی صاف کر کے کھا سکتے ہیں؟ جویریہ صاحب گجرات انڈیا سے، جویریہ صاحبہ گجرات انڈیا سے۔ لیکن میں نے جو انٹرنیٹ پہ اس کی شکل دیکھی ہے تو گرگٹ ٹائپ کی عجیب سی بھیانک سی چیز ہے، وہ مچھلی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر مچھلی نہیں ہے تو پھر اس وہ حلال بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ جو گوگل پہ سرچ کیا ہو وہ کوئی اور ہی چیز ہو، آپ کی نظر میں کچھ اور ہو، تو اگر وہ مچھلی ہے جس کو آپ نے یہ کہا کہ جی وہ مچھلی جسے آپ نے اس کو نام مچھلی کا دیا، تو صرف نام نہیں، دیکھنے میں بھی مچھلی لگتی ہو، تو اگر وہ مچھلی لگتی ہے دیکھنے میں، مچھلی اس کو زیادہ تر اعضاء اس کے مچھلی کے مشابہ ہیں، تو پھر اس کا کھانا بغیر ذبح کیے بھی جائز ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پر جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ تو مچھلی کی تصویر نہیں ہے، اس کی تو دم بھی ہے اور گرگٹ ٹائپ کی شکل ہے، تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اس کو ہو سکتا ہے نیٹ پہ کوئی اور چیز ہی نہ ڈالی ہوئی ہو، واللہ عالم۔ سمندر کی مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اگر شادی شدہ مرد سے محبت ہو گئی تو کیا کریں؟ ایک خاتون نے راجستھان انڈیا سے پوچھا ہے، میں ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو پہلے سے شادی شدہ ہے، میرے گھر والے سے راضی نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن میری طبیعت بار بار اسی کی طرف مائل ہو رہی ہے، کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ اس لیے راضی نہیں ہو رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے شادی شدہ انسان سے نکاح کر لیا، اس صورت میں اپنے گھر والوں کو کس طرح مناؤں؟ ان خاتون کا بھی نام میں اسکپ کر رہا ہوں، راجستھان انڈیا سے ایک خاتون نے پوچھا ہے۔ دیکھیں آپ کی طبیعت جس بندے کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ دوسری شادی کر رہا ہے، دوسری شادی آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پر مرد پہ کوئی عورت لڑکی لٹو ہو جائے اور مرد تو پھر اس کو اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کر لیتا ہے، نبھاتا نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی طرف سے بھی اگر ذمہ داریاں نبھانے کا صرف وعدے نہ ہو، اس کے حالات سے اندازہ ہو کہ یہ کر لے گا، کیونکہ اس میں لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اب ایک لڑکی جب خود کسی مرد پہ عاشق ہو جائے اور اس کو پیغام نکاح بھیج دے تو مرد کو اسے ایک بہترین کھلونا مل جاتا ہے اس کی زندگی سے کھیلنے کے لیے۔ مرد کو پتہ ہے میری بیوی بچے تو موجود ہیں، میری لائف گزر رہی ہے، یہ کھیلنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز مل رہی ہے مجھے، کیونکہ یہ تو خود میرے اوپر عاشق ہے۔ تو وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو عشق کا بھوت تھوڑے دنوں میں اتر جاتا ہے، اس کے بعد پھر مرد کھلواڑ بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری پہلی بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ٹائم دینے کی، تم پہ خرچہ کرنے کی، رہنا رہو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ بھیانک انجام نہ ہو کہیں آپ کے ساتھ۔ تو اپنی ڈیزائرز نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ بندے دا پتر بھی ہے، یہ راجستھان میں ہے نا، تو پنجابی ہے میرا خیال ہے راجستھان میں، تو یہ دیکھیں کہ وہ انسان جو جس کی آپ سیکنڈ وائف بننا چاہتی ہیں وہ بندے دا پتر ہے یا نہیں ہے، دو بیویوں میں عدل کرے گا، ان کو پراپر طریقے سے رکھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ جب دوسری شادی کا پتہ چلے گا تو پہلی کی طرف سے ہنگامے ہوں گے تو وہ ہنگامے برداشت کر پائے گا، اور سوسائٹی کی طرف سے جو ری ایکشن ہوگا اس کو برداشت کر پائے گا، آپ کو لٹکا کے تو نہیں چھوڑ دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کنفرم کریں اور آپ کے والدین بھی کنفرم کریں، اگر اس معیار پہ وہ بندہ پورا اترتا ہے تو پھر آپ کے والدین کو رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور شریعت نے ماں کو تو ویسے بھی ولی نہیں بنایا، باپ کو ولی بنایا ہے، تو ابا سے پوچھ لیں، ابا اگر راضی ہیں تو کر لیں، ابا راضی نہیں ہے تو ابا کو راضی کریں۔ میں بھی آپ کے ابا کو سفارش کر لیتا ہوں، آپ کے بھائی، آپ کے ابا جو بھی ولی ہیں تو ان کو چاہیے کہ رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جب ہے کہ جب صرف محبت ہی نہ ہو بلکہ ریلائبل آدمی ہو، تو پھر ماں باپ کے لیے رکاوٹ بننا صرف اس بیس پہ کہ وہ بندہ دوسری کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے علم میں ایسے بڑے واقعات ہیں کہ کوئی خاتون کسی مرد کی دوسری بیوی بنی، کوئی تیسری بیوی بنی،
اور وہ زیادہ خوش ہیں بنسبت اس عورت کے جو اپنے شوہر کی اکلوتی بیوی ہے. تو مرد اگر ذمہ دار ہو اور نبھانا جانتا ہو تو پھر دوسری تیسری سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لائف زیادہ اچھی گزرتی ہے. اگر جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دی جائے تو زیادہ اچھی لائف گزرتی ہے. لیکن اگر مرد ذمہ دار نہیں ہے تو پھر بہت ڈینجرس ہے یہ. تو آپ کے والدین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اگر وہ مرد ٹھیک ہے تو, صرف اس بیس پہ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے پاس فالتو باتوں کا وقتی طور پر تبصرے ہوتے ہیں, اس کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. 2-4 دن تک باتیں بنتی ہیں, ہائی یہ کیا ہوا, پھر لوگ بھول جاتے ہیں. اور اکلوتے کے چکر میں کسی آڑے ترچے کو دے دی تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ شادی کی ہے. جب پھڈے ہوتے ہیں نا بعد میں, جو مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں, اس میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا آپ کو. E471 کوڈ والے کھانے کا حکم, یہ امت اللہ نے پرتگال سے پوچھا ہے. دیکھیں یہ جو کوڈ ہے نا E471 کوڈ, جو کھانے کی چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے, آپ اس بارے میں جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, گوگل پہ لکھیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن. وہ پوری ان کی ریسرچ اسی پر ہے, ان کے کورسز اسی پر ہیں. تو وہاں جو کانٹیکٹ نمبر آئے گا ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے یہ کوڈ والی کھانے جائز ہے یا نہیں ہے. یہ کسی خاتون نے بڑا لمبا چوڑا سوال پوچھا ہے جی. ربیہ مکرم گلشن اقبال کراچی سے, انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا ہے, خواب میں درس دے رہا ہوں, قرآن پڑھا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں یہ جو چینل ہے نا, یہ خوابوں کی تعبیریں بتانے کے لیے نہیں ہے, یہ شرعی مسائل بتانے کے لیے. اور ویسے بھی میں خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہی نہیں ہوں. تو خواب تو آتے ہی رہتے ہیں, کسی کو کبھی اچھا خواب آ جائے گا, کبھی برا خواب آ جائے گا, کبھی میرے بارے میں آ جائے گا, کبھی وسیم کے بارے میں آ جائے گا, کبھی غفار بھائی کے بارے میں آ جائے گا, کبھی جناب کسی کے بارے میں آ جائے گا. تو اتنے روزانہ لوگوں کو خواب آ رہے ہیں, اگر میں یہ سیٹ اپ شروع کر دوں تو ہم تو خوابوں کی دنیا میں ہی گم ہو جائیں گے. بس کوئی بھی خواب آئے تو اس کی اچھی تعبیر ہی کر لیا کریں اور اللہ سے دعا کر لیا کریں. تو بظاہر یہ اچھا ہی خواب لگ رہا ہے تو اللہ کرے کہ یہ میرے حق میں اچھا ہو, بس اتنا کافی ہے. گناہ کے ڈر سے چھپ کر نکاح کرنا. میں اور ایک لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, 2 سال سے ایک ساتھ ہیں, ہماری پڑھائی چل رہی ہے تو 5 سال تک شادی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے ہم والدین کی اجازت اور انہیں بتائے بغیر چھپ کر ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی ماں باپ کی, خاص طور پہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں بالکل پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن جب ابا نے اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں داخل کر دیا, اس کے ساتھ لڑکا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, تو ابا کی ولایت ویسے ہی ساقط ہو گئی ہے. جو ابا جان نے جو حرکت کی ہے, جو کو ایجوکیشن سسٹم ہو رہا ہے, تو اب ابا یہ امیدیں لگائیں کہ میری بچی میری مرضی سے شادی کرے گی. کرنا تو چاہیے اس کو, لیکن اب سے اس کا امکان کم ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, تو لڑکیاں نکاح کرنے سے پہلے ابا سے پرمیشن لیتی ہیں, زنا کرنے سے پہلے نہیں لیتی. زنا اتنا زیادہ پھیل رہی ہے, میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اس کلپ پہ بہت سارے علماء اعتراض کریں گے کہ میں بیٹی کو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں, حالانکہ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر ان علماء کو یونیورسٹیوں کے حالات پتہ چل جائے نا, جس تیزی سے زنا سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, تو اگر آپ یہ پرمیشن نہیں دیں گے تو وہ زانیہ بنیں گی جو بن رہی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے والدین کو سمجھائیں, 5-5 سال ایک بالغ لڑکی کے نکاح کو, جو گھر سے باہر جا رہی ہو, لڑکوں سے اس کی سلام دعا ہو, اس کو 5 سال تک نکاح کو مؤخر کرنا, میں کہتا ہوں اس سے کیا, یعنی اس کے لیے جتنا بغیرتی کا کم لفظ استعمال کیا, بغیرتی کا لفظ استعمال کیا جائے نا, وہ کم ہے. اس کے لیے بغیرتی کا لفظ بہت چھوٹا ہے, معذرت کے ساتھ. تو پتہ نہیں کس دنیا میں ماں باپ رہ رہے ہیں, ان کو ہو کیا گیا ہے, ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے, شرم ختم ہو گئی ہے, واللہ عالم ہو کیا گیا ہے. آخرت کا خوف جب ختم ہو جائے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں نا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. دیکھ نہیں رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے, بیٹیاں گھروں سے کیسے بھاگ رہی ہیں. باپ کو تو چاہیے کہ تم خود کرو بھائی, بیٹی کو بولو کہ بیٹا تمہیں جو پسند ہو بتاؤ, میں تمہاری شادی کرتا ہوں. اور وہ جو الو کا پٹھا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, جس کے باپ اس کو روک رہا ہے, اس کو چاہیے تو اپنے باپ سے پوچھتا کیوں ہے یار. تو لڑکی کا تو ولی اس کا باپ ہوتا ہے, لڑکے کا تھوڑی کوئی ولی ہوتا ہے. تو یار بول ابا سے, ابا میں نے گرل فرینڈ بنانے سے پہلے میں کسی سے نہیں پوچھتا, تو آپ, میں شادی کر رہا ہوں, آپ مجھے اپریشیٹ کریں. نہیں کر سکتے تو میرے لیے رکاوٹ نہ بنے آپ. وہ سارے کام باپ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہوتا ہے. نکاح کے وقت اس کو پتہ نہیں موت آتی ہے, میرے پیرنٹس نہیں مان رہے. تو مرد بن یار, تو آدمی بن, تو پجامہ کیوں بنتا ہے تو مرد کو چاہیے ایکشن لے. ابا سے بولیں بھائی ابا میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میری شادی کرا دو. نہیں کراتے تو آپ بولیں ٹھیک ہے میں کر کے بتا دوں گا. یہ ایکشن لینا پڑے گا, ورنہ یہ قوم جو ہے نا زانی شرابی بنے گی. یہ قوم تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ ہمارا, سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. تو نہ لڑکیوں کے ماں باپ کو کوئی غم ہے,
बस एजुकेशन के पीछे पड़े हुए हैं। लड़की जानिया बन जाए, डॉक्टर बने लेकिन अच्छी, लड़का एक नंबर का बन जाए, माजरत के साथ मैं जज्बाती हो रहा हूं, बस अच्छा साइंटिस्ट बने, अच्छा डॉक्टर बने, तो आखिरत में अल्लाह ठुकाई लगाएगा तुम्हारी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो अल्लाह ने तबाह किया है ना, इसलिए नहीं कि उसमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, इसलिए कि वो साले बदकारी किया करते थे वो लोग। तो अल्लाह को जिना से बहुत शदीद नफरत है, तो इसलिए निकाह को आप प्रोमोट करें। तो इन लड़कियों को मैं कहता हूं कि इनके माँ बाप को कहता हूं, खुदारा आप खुद से अपनी बेटियों की शादियां करा दिया करो। उसको बोलो कि बेटा तुम्हें जो पसंद आ रहा है हमें आके बताओ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। ये ना कहा करें कि हमने तुझे वहां पसंद करने के लिए भेजा था, हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था। तो पढ़ने के लिए भेजा था तो पढ़ तो रही है ना, तो पसंद भी आ गया उसको, कोई तो नेचुरल है ये तो आप उसको अप्रिशिएट करें भाई, आप उसकी मदद करें। वरना फिर जब घर से भागेगी खुदा ना खास्ता फिर रोते पीटते आते हो। काम ऐसे क्यों करते हो कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बागी बने? तो ये तो फतवा है इस पर भी कि बाप अगर लड़की का निकाह बर वक्त नहीं कर रहा, उसकी विलायत साखित हो जाती है, तो वो वली नहीं रहता फिर वो। तो इसलिए इसको प्रोमोट करें। बाकी लड़कों को तो मैं यही कहता हूं भाई, अपने अब्बा को मनाओ, नहीं मानते तो कर लो। और रहा ये मसला कि सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो यूरोप में जाके देखो ना, पढ़ भी रहे होते हैं, कमा भी रहे होते हैं। तो ये तुम पाकिस्तान या इंडिया में ये काम नहीं कर सकते। सुबह पढ़ाई रखो, शाम को यार कुछ अपना बिजनेस शुरू करो, कुछ टूटी फूटी कमाई शुरू करो। जब हाथ पांव चलाओगे तो इंशाल्लाह इनकम भी आएगी तुम्हारी, और अपने खर्चे में फिर अपनी बेगम को रखो तुम। अब्बा तो आजकल मदद करते नहीं है, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे इस चक्कर में कि तीसरा बच्चा आया तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। वो बहू का खर्चा कहां से उठाएंगे? फैमिली प्लानिंग वालों ने तो दिल इतने इतने बना दिए लोगों के, कंजूस बना दिया लोगों को। तो इसलिए आप खुद करें, अब्बा अम्मा का एहतराम बहुत करें, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है वो पहले है। तो इसलिए बाकी लड़की को मैं ये कहता हूं कि अगर वो अब्बा नहीं कर रहे तो लड़की निकाह कर तो सकती है, लेकिन इसमें खतरात ये होते हैं कि लड़का जो है ना वो छुप के जब निकाह करता है तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को वो उल्लू बनाता है। शादी करेगा, 2-4 साल मजे उड़ाएगा, उसके बाद फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा आपको। लड़कियों की जिंदगियां तबाह होती हैं। तो इंसान के बच्चे मिलना आजकल बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं कि मैं इससे छुप के निकाह कर लूं, तो इसमें मसला यह है कि आप निकाह अगर कर लें, अव्वल तो छुप के नहीं, कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट मैरिज में डॉक्यूमेंट मजबूत बनते हैं, और उसमें यह होता है कि गिरफ्त होती है। छुप के तो 2 गवाहों ने निकाह पढ़ाया, लड़का ऐसे कल टाटा करके चला जाएगा, और बड़े मसाइल होते हैं इसमें। तो करना भी है तो कोर्ट मैरिज करें, प्रॉपर जो एक वे है। दूसरा यह कि लड़का अक्सर अभी जैसा वो नजर आ रहा है ना आपको, आई लव यू और मोहब्बतों में आसमान से तारे वारे भी तोड़ के ले आएगा अभी तो, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, जब अरेंज मैरिज अगर नहीं होती तो फिर लड़की बहुत कमजोर हो जाती है, फिर लड़का उसके जज्बात से खेलता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि लड़की को चाहिए कि एक काम जायज तो है लेकिन खतरनाक हो सकता है, डेंजरस बहुत ज्यादा हो सकता है, लिहाजा आप अपने अब्बा को मनाएं और उनको हत्तल इम्कान किसी तरह कायल करने की कोशिश करें ताकि वो मान जाएं और ये प्रॉपर वे में निकाह हो जाए। तो इस तरह से करें। अल्लाह ताला मदद करे आपकी, और माँ बाप को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे माँ बाप को, वरना आखिरत की सजा के लिए फिर उनको तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, एडॉप्टेड की हुई औलाद का मीरास में हिस्सा। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, वो किराए की दुकान पर अपना काम करते थे, हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने आज से 35 साल पहले एक बेटा लेकर पाला था। वो बेटा काफी सालों से इस दुकान को चला रहा है। मेरे शौहर जिंदगी में कहते थे ये बेटा आक है। अब इनके माल में विरासत किस तरह तकसीम होगी? देखें, ले पालक बेटे का विरासत में कोई भी हिस्सा नहीं होता, और शौहर ने कोई वसीयत भी नहीं की, तो अब जो है बस वो सारा कारोबार जो है, अगर कोई औलाद नहीं है तो शौहर के भाई और उसकी बीवी यानी बेवा का है, यानी आपका है जिन्होंने सवाल पूछा है, उनका और शौहर के भाइयों का, या और अगर कोई वारिस हो, भाई नहीं है तो फिर उनकी तफसील लिख के भेजें। अगर शौहर के वालिद जिंदा हैं तो उनका हिस्सा होगा, भाइयों का फिर नहीं होगा शौहर के, लेकिन ले पालक का कोई हिस्सा नहीं होता। अल्लाह के बारे में बुरे ख्यालात आना। मुझे कई सालों से अल्लाह के बारे में बुरे ख्यालात आते हैं, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। अब मैं इससे जान नहीं छुड़ा सकती। नमाज जिक्र तिलावत हर वक्त दिल में बुरा ख्याल रहता है और वो दिमाग को पकड़ लेता है। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं, और क्या इसकी वजह से मेरा ईमान तो ख़त्म नहीं होगा? नीज़ इख्तियारी और गैर इख्तियारी ख्यालात में क्या फ़र्क है? आयज़ा साहिबा कोहाट से। देखें, जो अल्लाह के बारे में या शरीयत के बारे में उल्टे उल्टे ख्यालात आ रहे होते हैं, ये वसवसे हैं। इनका हल ये है कि इनको ना भगाने की कोशिश करें ना लेकर आएँ, और अपने आप को बिजी रखें। आ रहे हैं तो आने दें, टेंशन न लें इसकी, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इससे ना अल्लाह नाराज होता है, ना ईमान में कोई कमी की अलामत है। ये है भाई, खाम खामे शैतान ऊट पटांग चीजें डालता रहता है। तो इसका हल यही है कि आ रहा है तो आने दें, निकालने की भी कोशिश ना करें, आने दें। तो इसको लिफ्ट कराए ना ज्यादा तो फिर टेंशन होगी। बाकी ये कि इतनी ज्यादा आपकी जब
دماغی حالت خراب ہو گئی ہے تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, میڈیسن سے بھی یہ چیزیں کچھ کنٹرول ہوتی ہیں. اور اپنے آپ کو بزی رکھیں, ایسے دلچسپ کاموں میں بزی رکھیں تاکہ دماغ ایک طرف رہے, اور پھر بھی خیالات آتے ہیں تو آنے دیں, اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. بیوی کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنا, اکلوتے بیٹے پر ساری جمع پونجی لگا دی, اس کی پسند کی شادی کرائی, پھر اسے بیوہ ماں بیکورڈ لگنے لگی, اور بہنیں دشمن لگنے لگیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو نالائق کو. اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, بیوی اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, حالانکہ شادی کے بعد سے وہ بالکل الگ اوپر کے پورشن میں رہ رہے ہیں. تو کیا بیوہ ماں اور بے سہارا بہنوں کو چھوڑ کر الگ گھر لے کر رہنا شرعی طور پر جائز ہوگا؟ کیا شرعاً ماں بہنوں کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا صحیح ہے؟ ایک خاتون نے اسلام آباد سے پوچھا. دیکھیے, میں آپ کا غم سمجھتا ہوں, اگر بہو نالائق ہے تو اس کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, لیکن اگر نالائق ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ بیٹا الگ رہے اس کو, بہو کو لے کے. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹے کی بہنیں بھی ہیں تو بھائی گھر قریب میں لے لے, بہنوں کی اور ماں کی روزانہ خبر گیری کیا کرے, روزانہ گھر میں چکر لگایا کرے, رات گزارنا تو ضروری نہیں ہے نا, قریب میں گھر لے لے تاکہ رات کو نگرانی بھی رہے. تو ایسی اگر یہ آپ نے بات جو کی ہے وہ صحیح ہے, مجھے نہیں پتا بہو کی جو شکایتیں آپ نے کی ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اگر صحیح شکایتیں کی ہیں تو بھی شرارتی بہو کا تو حل یہ ہے کہ بیٹا الگ بہو کے ساتھ جا کے رہے, اس کو تو خود ہی نکال دیں. اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ماں اور بہنوں سے الگ رکھے, اور پھر ماں کا روزانہ خیال کرے, روزانہ گھر میں آئے, ماں کی خیریت پوچھے, روزانہ بہنوں کی خیریت پوچھے, ان کو خرچہ پانی دیا کرے. کیونکہ اگر نہیں بن رہی نا ساس اور بہو میں, بہو شرارتی ہے, تو یہ پھر گھر جہنم بن جاتا ہے. اور ماں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو طلاق دے دے گا, تو طلاق دے کے دوسری بہو لے آئے, پتہ نہیں وہ کیا نکلے, پھر طلاق کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے بیٹے کو چاہیے کہ وہ اس میں ماں سے اگر الگ ہو جاتا ہے نا, وہ تو اس کو الگ ہونا نہیں کہتے, وہ تو ساری دنیا اس لیے تو آباد ہوئی ہے نا, جہاں آدم اور حوا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی ہوئی تھی, تو بچے شادی کے بعد الگ ہوتے 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 پوری دنیا بھر گئی نا. اگر سارے وہیں رہ رہے ہوتے تو دنیا میں ایک ہی ملک آباد ہوتا اب تک. تو یہ تو نیچرل ہے, یہ کوئی اس کو ماں کو چھوڑنا نہیں کہتے کہ شادی ہو جائے تو ماں سے انسان بیوی کو لے کے الگ رہتا ہے, تو اس کو ماں کو چھوڑنا نہیں کہلاتا. یہ عمل چھوڑنا جب کہلائے گا جب ماں سے ملنا چھوڑ دے, ماں کی خیریت پوچھنا چھوڑ دے, ماں کا خیال کرنا چھوڑ دے مالی لحاظ سے, اس کو چھوڑنا کہتے ہیں. تو شادی ہوئی ہے تو میں آپ کو خود مشورہ دوں گا کہ بیٹے سے کہیں کہ بہو کو لے کے الگ رہے. وہ اوپر اگر پورشن بھی ہے نا, تو پورشن میں بھی آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں, وہاں سے کرنیں آ رہی ہوتی ہیں, یہاں سے بھی ریز جا رہی ہوتی ہیں, ادھر سے بھی ریز آ رہی ہوتی ہیں, تو کرنیں ہی آپس میں لڑا رہی ہوتی ہیں, نندوں بہو اور جٹھانیوں, اور یہ بڑے خطرناک قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس سے آپ بھی ڈپریشن میں جائیں گی, آپ کی بیٹیاں بھی اور بیٹا بھی. تو اس کا حل یہی ہے کہ قریب میں کوئی دوسرا گھر لے لیا جائے, بہو وہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہے, اور بیٹا روزانہ بہنوں سے آ کے ملا کرے, ماں سے بھی ملا کرے, ڈیلی وہاں بیٹھا کرے, رات کو بیگم کے پاس چلا جائے وہ, اور خیال مالی لحاظ سے بھی کرے. یہ میرا خیال ہے زیادہ سوٹیبل ہے. اس کو ماں سے الگ ہونا نہیں کہتے, یہ ماں کو چھوڑنا نہیں, یہ عمل کہلاتا. بینک ملازمت کی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہونا, میری نند کے بیٹے اچھا, یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا ماں کو چھوڑ کر الگ ہو جانا, دیکھیں آج کل مائیں بھی ماڈرن بہویں چاہ رہی ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ ہو, پڑھی لکھی ہو, یہ ہو, فلانا ہو, ڈمکانا ہو. تو بعض ایجوکیٹڈ پھر اسی طرح کی نکلتی ہیں, وہ پھر گھریلو نہیں ہوتی. وہ تو ماؤں کو بھی تو چاہیے نا, اپنی ہاؤس وائف تو چاہیے ہی نہیں ہوتی آج کل. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, جو یعنی جو خواتین بیان سن رہی ہیں, تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. بہو گھریلو ہی اچھی ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہو, لیکن اگر پڑھی لکھی ہو تو کوئی عیب نہیں ہے, لیکن گھریلو ہو. اچھا بھائی, بینک ملازمت کی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہونا, میری نند کے بیٹے بینک میں جاب کرتے ہیں, اب ان کی شادی ہے, انہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے. میرے شوہر ان کی بینک کی ملازمت کی وجہ سے شریک نہیں ہونا چاہتے, جبکہ اس رشتہ داری میں بھی فرق پڑے گا. اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں, کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اگر وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں اور اسی ارننگ سے, اس کی تنخواہ سے ہی کھلا رہے ہیں, ولیمہ کر رہے ہیں, تو پھر تو شرکت جائز نہیں ہے. رہا یہ کہ رشتہ داری ٹوٹتی ہے, تو رشتہ داری جوڑنے کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں جو جائز طریقہ ہو. بعد میں ان کو ہدیہ دے دیں, گفٹ دے دیں, کسی اور طرح سے بہرحال ان سے راضی ہوں, ان کو منائیں. لیکن کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کی آمدن صحیح نہیں ہے, تو وہ اس کی میں شرکت جائز نہیں ہے. چڑیا اور بلی وغیرہ آنکھوں کے بغیر بنا سکتے ہیں. چڑیا کی صرف چونچ بنائی مگر آنکھیں نہیں بنائی, اسی طرح بلی کی ناک اور کان بنا دیے مگر آنکھ نہیں بنائی.
تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ ایک ویڈیو میں آپ نے سختی سے حرام کہا ہے جبکہ دوسری میں تفصیل بیان کی ہے، برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، کسی بھی جانور کی پرنٹڈ تصویر جو ہاتھ سے ہو یا پرنٹ نکلا ہوا ہو، وہ چہرے کی واضح تصویر بنانا جائز نہیں ہے۔ تو صرف آنکھیں بنا دی کسی نے تو پھر اس کو پراپر تصویر نہیں کہتے، یا صرف کسی نے ناک بنا دی تو اس کو بھی تصویر نہیں کہتے۔ لیکن اگر آنکھیں بنا دی اور ناک بنا دی یا لپس بنا دی اور تصویر کا خاکہ آنے شروع ہو گیا تو پھر جائز نہیں ہے یہ۔ تو اب اس میں خود ہی انسان جو بنانے والا ہے، مصور ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا ایسی تصویر بنا دی ہے کہ اس میں تصویر ابھر کے سامنے آ رہی ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا بھئی یہ تو بلی کا منہ ہے، تو اتنے پارٹس بنا دیے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو خالی آنکھ بنا سکتے ہیں، صرف ناک بنا سکتے ہیں، یعنی آنکھ کے بغیر ناک، تو اس طرح کا تو ٹھیک ہے کہ اس میں تصویر واضح نہیں ہوتی۔